हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 की उर्दू के बच्चों के लिए उनकी बुक दरक्षा हिस्सा 2 से चैप्टर नंबर 23, जो कि हिस्सा शायरी से एक मसनवी है ज़हरे इश्क, जिसको किसने लिखा है? शौक लखनवी ने। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाली हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। सारे क्वेश्चन आंसर और चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि अगर मेरा जो भी नया वीडियो आता है या मैं पोस्ट करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये जो ज़हरे इश्क है ये एक मसनवी है। मसनवी किसे कहते हैं? मसनवी शायरी की वो सिन्फ है जिसमें कोई दास्तान या किस्सा बयान किया जाता है शायरी की ज़बान में, तो वो मसनवी कहलाता है। तो ये मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है ज़हरे इश्क। इसमें इन्होंने एक सौदागर की लड़की का किस्सा बयान किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत और खूबसीरत दोनों है, जिसको पहली ही नज़र में उन देखते ही शायर को जो है वो उससे मोहब्बत हो जाती है। तो इस किस्से को इन्होंने इस मसनवी ज़हरे इश्क में बयान किया है और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो जो लड़की है, सौदागर की लड़की, वो किस हद तक खूबसूरत है। तो इस चैप्टर में इसको बताया गया है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? आंसर इसका तसद्दुक हुसैन खान। इस मसनवी से रिलेटेड भी मैं आपको आगे क्वेश्चंस में बताऊंगी कि आखिर में जो ये इस मसनवी या इस चैप्टर में क्या कहा गया है। अगला सवाल है, मिर्ज़ा शौक की सने पैदाइश क्या है? आंसर इसका 1783। अगला सवाल है, मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? आंसर है तबाबत। तबाबत किसे कहते हैं? डॉक्टर या तबीब जो होते हैं उसको उर्दू में डॉक्टरी को तबाबत कहते हैं। अगला सवाल है, मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ? आंसर इसका 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। आंसर इसका फरेब इश्क। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक के। अगला है मुख्तसर सवालात, यानी कि वेरी शॉर्ट थे। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जो आपके बुक में दिए गए हैं। पहला है, ज़ेरे निसाब नज्म शायर की किस सिन्फ से ताल्लुक रखती है? यानी कि जो आपके में शायरी की किस सिन्फ से जो ये नज्म दी गई है, तो वो क्या है? इसका जवाब है, ज़ेरे निसाब नज्म उर्दू शायरी की सिन्फ मसनवी से ताल्लुक रखती है। यानी कि जो ये नज्म की शक्ल में है वो क्या है? मसनवी है। और मसनवी का ये इक़्तिबास मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी ज़हरे इश्क से माखूज़ है। यानी कि जो ये मसनवी का जो एक छोटा सा हिस्सा आपके जो बुक में सबक के तौर पर दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? मिर्ज़ा शौक की जो मसनवी है ज़हरे इश्क उससे माखूज़ है, यानी कि लिया गया है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 शॉर्ट से, सिन्फ मसनवी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। यानी कि सिन्फ मसनवी किसे कहते हैं उसकी तारीफ लिखनी है। तो जवाब है, मसनवी उर्दू शायरी की एक अहम सिन्फ है जिसमें आम तौर से हुस्न और इश्क की तवील दास्तान या मैदान जंग की रज़मिया दास्तान को बयान किया जाता है। यानी कि कोई ऐसी दास्तान, राजा रानी या फिर इस तरह की इश्किया कोई दास्तान को बयान किया जाता है। चूंकि नज्म और गज़ल में इस तरह के वाक़यात की पेशकश मुमकिन नहीं है, यानी कि नज्म और गज़ल में इतने तवील जो दास्तान है उसको बयान करना मुश्किल है, तो इसके लिए मसनवी जो है वो वजूद में आई। इसीलिए सिन्फ मसनवी का रिवाज आम हुआ। लफ्ज़ मसनवी अरबी के लफ्ज़ सना से बनी है जिसके मायने दो के होते हैं। यानी मसनवी के तमाम अशार अलग अलग रदीफ काफिया में होते हैं, लेकिन एक शेर के दोनों मिसरे रदीफ काफिया में यकसानियत रखते हैं। यानी कि नज्म तो रहती है, लेकिन जो दो के मतलब कि दो जो मिसरे होते हैं वो हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। ये मसनवी की पहचान होती है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। इस बात का ख्याल रखिएगा कि मसनवी उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें कोई दास्तान या कोई किस्सा बयान किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं। अगला सवाल है, मसनवी निगार ने शाम का नक्शा किस तरह खींचा है? यानी कि आपके जो निसाब में मसनवी दी गई है ज़हरे इश्क, इसमें जो शायर ने मंजर कशी की है वो किस तरह से की है? जवाब है इसका, मसनवी निगार ने शाम का नक्शा इस तरह खींचा है कि एक दिन शाम को आसमान में बादल छाया हुआ था, मौसम निहायत खुशगवार था। वो सैर के लिए अपने मकान की छत पर अपने सहेलियों के साथ मौजूद है और गुफ्तगू में मसरूफ है। यानी कि वो सैर वो से मतलब मुराद वो उस लड़की से है जो सौदागर की लड़की, इस कहानी की जो हीरोइन है उसके बारे में। वो क्या शाम के वक्त में अपनी मकान की छत पर अपनी सहेलियों के साथ मौजूद है और गुफ्तगू में मसरूफ है, यानी कि उनसे बातें करिए। इस तरह छत पर जब कोई महबूब दूसरे मौजूद
اس طرح چھت پر جب کوئی محبوب موجود ہو، شام کا سہانا موسم ہو، تو پھر اس شام کا کیا کہنا۔ اسی منظر کی تصویر کشی شاعر نے کی ہے، یعنی کہ ایک طرف تو سہانا موسم ہے، دوسرا سامنے چھت پر اس کا محبوب ہے، تو اس جو منظر، جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اسی کو اس مثنوی میں شاعر نے بیان کیا ہے، اس ایک واقعے کو۔ اگلا سوال ہے، مثنوی نگار نے سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کی مثال کس سے دی ہے؟ جب مثنوی نگار یا شاعر اس لڑکی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ان کی آنکھوں پہ جب اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کی مثال انہوں نے کس طرح سے دی ہے؟ اس کا جواب ہے، مثنوی نگار نے سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کی مثال چشم غزال سے دیا ہے۔ چشم غزال سے مراد ہرن کی آنکھوں کی طرح خوبصورت آنکھ۔ غزال کسے کہتے ہیں؟ ہرن کو کہتے ہیں، اور چشم کس طرح کہتے ہیں؟ آنکھوں کو۔ چشم غزال یعنی کہ ہرن کی آنکھ، مطلب کہ اس لڑکی کی آنکھیں ہرنی کی آنکھوں کی طرح خوبصورت تھیں۔ اگلا سوال ہے، مثنوی کا خلاصہ بیان کیجیے، یعنی کہ جو آپ کے مثنوی دی گئی ہے سبق میں، اس کے بارے میں لکھیے۔ تو میں نے بولا تھا کہ میں آگے اس چیپٹر کے بارے میں اچھے سے بتاؤں گی کہ اس مثنوی کے بارے میں۔ تو آئیے ہم لوگ اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس مثنوی کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے، زیر نصاب مثنوی آغاز داستان مرزا شوق کی مشہور مثنوی زہر عشق کا ایک اقتباس ہے، یعنی کہ یہ جو مثنوی جو آپ کا جو سبق میں دیا گیا ہے، بک میں دی گئی ہے، جو مثنوی کا جو حصہ، وہ کس سے لیا گیا ہے؟ مرزا شوق کی مشہور مثنوی زہر عشق سے لیا گیا ہے، اس کا ایک اقتباس ہے، یعنی کہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ اس اقتباس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ شاعر نے ایک سوداگر کی لڑکی کا تذکرہ کیا ہے اور کئی اشعار میں اس لڑکی کے داخلی و خارجی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ داخلی اور خارجی مطلب اس کی جو سیرتی اور ظاہری جو خوبصورتی ہے اور سیرت کی جو خوبصورتی ہے، دونوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ دونوں لحاظ سے کتنی زیادہ خوبصورت تھی، یعنی کہ تن اور من دونوں سے کتنی زیادہ خوبصورت تھی۔ سوداگر کا گھر مثنوی نگار کے پڑوس میں تھا، اس لیے وہ اس کی دولت و شہرت سے واقف تھا۔ سوداگر کی ایک لڑکی جو نہایت ہی حسین تھی، وہ خوبصورت کے ساتھ ساتھ خوب سیرت بھی تھی، یعنی کہ وہ خوبصورت تو تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ خوب سیرت بھی تھی۔ خوب سیرت مطلب یعنی کہ وہ جتنا دیکھنے میں اچھی تھی اتنا ہی زیادہ اس کا اخلاق بھی اچھا تھا۔ چنانچہ شاعر نے کئی اشعار میں اس لڑکی کے سراپا اتارنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ بہت سارے اشعار اس مثنوی میں، بہت سارے ایسے شعر ہیں جس میں اس نے اس لڑکی کی جو تعریف میں بیان کیے ہیں۔ ساتھ ہی اس لڑکی کی شعرگوئی کا ذوق لطیف تھا، یعنی کہ اس کی شاعر سے دوستی کیوں ہوتی؟ کیونکہ اس لڑکی کو بھی شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اس طرح کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے مثنوی نگار نے بتایا ہے کہ ایک دن آسمان میں بادل چھایا ہوا تھا، موسم نہایت خوشگوار ہو گیا تھا۔ مثنوی نگار سیر و تفریح کے لیے اپنی چھت پر گیا تو اس نے سوداگر کی بیٹی کو دیکھا، جو اس آپ کے بک میں جو پیرا جو مثنوی کا حصہ دیا گیا ہے اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ سیر و تفریح کے لیے، جو شاعر ہے وہ سیر و تفریح یعنی کہ گھومنے کے لیے اپنے چھت پر جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ سوداگر کی لڑکی کو دیکھتا ہے۔ چھت پر گیا تو اس نے سوداگر کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھ کر وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ سوداگر کی بیٹی چھت پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ محو گفتگو تھی، یعنی کہ ان سے بات چیت کر رہی تھی۔ پھر اس کی سہیلیاں رخصت ہو گئیں، یعنی کہ اس کی سہیلیاں وہاں سے چلی گئیں اور وہ لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اتفاق سے ان دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں، ان دونوں سے مطلب شاعر کی اور اس لڑکی کی نگاہیں جو تھی آپس میں ایک دوسرے کو ان کی نظریں ٹکرائیں، اور پہلی ہی نظر میں تیر نیم کش دل کے میں پیوست ہو گیا، یعنی کہ اس کو پہلی نظر میں جب لڑکی نے اس کی طرف دیکھا تو اس کو اس سے پیار ہو گیا۔ وہ لڑکی اس قدر حسین تھی کہ اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی، یعنی کہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ شاعر جو تھا وہ مطلب بہت چکا رہ گیا، یعنی کہ بہت زیادہ حیرت انگیز ہو گیا۔ رفتہ رفتہ شام ہو گئی اور اس خوبصورت لڑکی کی کنیز نے آ کر اسے یہ پیغام سنایا کہ اس کی ماں نے اسے بلایا ہے۔ غرض دیکھتے ہی دیکھتے سحر انگیز ماحول ختم ہو گیا، یعنی کہ جب وہ اس لڑکی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، تو وہ جو شاعر تھا اس پہ ایک سحر انگیز جو فیلنگ تھی وہ اس میں سحر طاری ہو گیا۔ اور جب اس لڑکی کی کنیز یعنی کہ نوکرانی آئی اور اس کو بولا کہ آپ کو نیچے بلایا جا رہا ہے، تو وہ نیچے گئی اور تب وہ شاعر جو ہے وہ اس سحر سے باہر آیا۔ تو آپ کے جو چیپٹر میں بک میں جو مثنوی دی گئی ہے اس کا یہی خلاصہ ہے۔ تو اگر کسی بھی طرح سے آتا ہے تو اس مثنوی کے متعلق تو آپ یہی لکھ دیجیے گا، اس میں آپ کو پورے نمبر جو ہے وہ مل جائیں گے۔
اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس کے بعد طویل کوشچن ہے، یعنی کہ لانگ کوشچن میں مرزا شوق کے بارے میں، مرزا شوق لکھنوی کی حالات یعنی کہ ان کے حالات زندگی کا مختصر بیان کیجیے، یا پھر آ سکتا ہے مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی نگاری پر چند سطحیں لکھیں۔ یعنی کہ اگر کیسے بھی مرزا شوق کے بارے میں پوچھا جائے، ان کی حالات زندگی اور ان کی مثنوی نگاری یا ان کی شاعری کی خصوصیات، تو جو آنسر میں بتا رہی ہوں آپ لکھ دیجیے گا، آپ کو پورے 5 نمبر مل جائیں گے۔ تو یہ دیکھتے ہیں، تو یہ ہے مرزا شوق کے بارے میں، پہلے ان کی حالات زندگی، اس کے بعد ان کے شاعری کی خصوصیات یا پھر بحیثیت مثنوی نگار مرزا شوق کا جو تعارف، تو دونوں چیزیں ہیں۔ اگر حالات زندگی پوچھی جاتی ہے تو آپ یہ پیرا یہاں سے یہاں تک لکھ دیجیے گا، اور اگر ان کی مثنوی نگاری کے بارے میں لکھا جائے تو آپ اس پیرا کو لکھ دیجیے گا، آپ کو 5 نمبر پورے مل جائیں گے۔ تو یہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں ہم لوگ مرزا شوق لکھنوی کے بارے میں، ان کی حالات زندگی، یعنی کہ جو ان کی پیدائش اور تعلیم اور وفات سب۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اصل نام ان کا کیا تھا؟ نواب مرزا تصدق حسین خان۔ ان کا اصلی نام تھا نواب مرزا تصدق حسین خان تھا، اور شوق تخلص رکھتے تھے۔ شوق 1783 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام آغا علی خان تھا، جو اپنے وقت کے نامور طبیب تھے۔ طبیب یعنی کہ ڈاکٹر، جو یونانی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو طبیب کہا جاتا ہے۔ نواب مرزا شوق نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد زمانے کے مشہور اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ علوم یعنی کہ علم کی جمع، یعنی کہ کئی طرح کا علم جو انہوں نے حاصل کیا۔ علم طب میں بھی مہارت حاصل کی۔ علم طب یعنی کہ جو ڈاکٹری تھی یونانی، اس میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی، اور طبابت کا خاندانی پیشہ اختیار کیا ہے، یعنی کہ یہ خاندانی طبیب تھے۔ واجد علی شاہ کے دربار میں شاہی معالج بھی مقرر کیے گئے۔ شوق لکھنوی کا انتقال سن 1871 میں لکھنؤ میں ہوا۔ تو یہ ان کی حالات زندگی تھی۔ اب آتے ہیں ان کی شاعری کی خصوصیت یا بحیثیت مثنوی نگاری اردو ادب میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ مرزا شوق نے شاعری کی ابتدا غزل سے کی، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ یہ ان کا میدان نہیں ہے، چنانچہ غزل گوئی چھوڑ دیا اور مثنوی نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ مثنوی کے میدان میں شوق کو خاطر خواہ کامیابی ملی، یعنی کہ بہت زیادہ ان کو کامیابی ملی مثنوی سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اردو شاعری میں مثنوی کو مثنوی نگار کی وجہ سے بڑی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، یعنی کہ اردو شاعری میں جو مثنوی کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ مثنوی نگاروں کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ جو اردو کے بڑے بڑے مثنوی نگار گزرے ہیں، جیسے میر انیس مرزا دبیر، یا پھر انیس اور دبی نے نسیم، دیا شنکر نسیم اور مصفی اور شوق لکھنوی وغیرہ کی وجہ سے مثنوی کو جو ہے وہ بہت زیادہ مقبولیت جو ہے حاصل ہوئی ہے۔ ان کی مثنویت زہر عشق، بہار عشق، فریب عشق بہت مقبول ہوئی، یعنی کہ شوق لکھنوی کی جو مثنویاں ہیں کون کون سی؟ زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق، جو کہ بہت زیادہ اردو ادب میں مشہور ہوئی ہیں اور مقبول ہوئی ہیں، اور ان کی دائمی شہرت کا باعث بنی، یعنی کہ ان کی جو ان کو اتنی شہرت ملی ہے کس کی وجہ سے؟ ایز اے مثنوی نگار ہی ان کو بہت سب سے زیادہ شہرت ملی ہے، ان کی مثنویوں کی وجہ سے، اور ان کی دائمی شہرت کا باعث بنی۔ ان تینوں مثنویوں میں زہر عشق کو سب سے زیادہ اور غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی، یعنی کہ ان کی جو تینوں مثنویاں ہیں، زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق، ان سب میں سب سے زیادہ مشہور کون ہوئی ہے؟ وہ ہے زہر عشق۔ اس مثنوی کو جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبولیت ملی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے۔ تو یہ تھا چیپٹر نمبر 23 مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی۔ تو آئی ہوپ اب آپ کو اس چیپٹر میں کوئی طرح کی پریشانی نہیں ہونے والی ہے۔ اگر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے بتائیے، اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔